حسینیت زندہباد حسینیت زندہباد حسینیت زندہباد یزیدیت مرداباد یزیدیت مرداباد بنانے والے بیت پہ لعنت بے شمار لعنت بے شمار حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیزہ بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی وصاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التغویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ولایت کے موضوع پر ہم اپنی گزارشات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ولایت کے 4 پہلوؤں کا تذکرہ کیا اور اس کانسیپٹ، اس ولایت کے عقیدے کے بارے میں جو کچھ ڈسکشن ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا عقیدہ ہے اور کمپریہنسو ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر ولایت کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ محبت کے حوالے سے بھی ہیں، وہ اسپریچول گارجینشپ کے حوالے سے بھی ہیں، وہ سوشیو پولیٹیکل گارجینشپ اور گائیڈنس کے حوالے سے بھی ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اولیاء خدا اولیٰ بتصرف ہیں، یعنی ایک ایسی یونیورسل اتھارٹی رکھتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے، کہ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے اس پر ولی خدا کو اتھارٹی ہے، اور یہ اتھارٹی من جانب اللہ ہے۔ کل ہم نے یہ بات بھی
آپ کے سامنے پیش کی اور اس پر ڈسکشن ہوئی کہ ولایت کا کانسیپٹ ہاریزونٹل نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع جس ولایت کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک ورٹیکل کانسیپٹ ہے، جس میں سپریم ولایت جو ہے وہ خدا کی ہے۔ خدا کی ولایت سے پیغمبر کی ولایت ڈرائیو ہوتی ہے۔ خدا نے پیغمبر کو ولی بنایا اور پیغمبر نے حکم خدا سے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا، اور پھر قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اللہ نے اس اعلان ولایت کو سپورٹ کیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو یہ ورٹیکل کانسیپٹ جو ولایت کا ہے، اس میں نبی اس لیے ولی ہے کہ خدا نے اسے ولی بنایا، اور علی اس لیے ولی ہیں کہ نبی اور خدا دونوں کی ولایت کے ذریعے سے جناب علی مرتضیٰ کی ولایت جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ خداوند عالم نے بہت سارے ایسے مواقع قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیے جس میں اس نے اپنے اولیاء کو اولا بتصرف یعنی وہ یونیورسل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھایا، اور یہ وہ اتھارٹیز ہیں یا یہ وہ کام ہے، یہ عجوبات ہیں کہ جن کا سرزد ہونا اور وجود میں آنا صرف ہم اللہ ہی سے توقع کرتے ہیں، لیکن یہ بھی خدا کی مرضی ہے کہ اس نے ایسے عجوبات اپنے اولیاء کے ذریعے سے ظہور پذیر کرائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہجر میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یہ اپنے بارے میں جو خدا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے سورہ ہجر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ خدا اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں ایک خلق کرنے لگا ہوں بشر، من صلصال من حماء مسنون، کھنکتی ہوئی مٹی سے، فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب ایسے میں تیار کر لوں، مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقُولُوا لَهُ سَاجِدُونَ، تو تم فوراً کے فوراً سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں پر خدا نے کہا کہ میں نے مٹی سے پتلا بنا رہا ہوں بشر کا، اور اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ اب سورہ آل عمران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیت جناب عیسیٰ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوئی۔ جناب عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں وہ جو مکالمہ جناب عیسیٰ کا لکھا گیا سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں بنانے لگا ہوں ایک شکل مٹی سے پرندے کی، فانفخ فیہ فتکون طیرا، فانفخ فیہ فیکون طیرا، پھر اس کے بعد میں اس میں روح پھونک دوں گا اور وہ پرندے کی طرح اڑنے لگ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، باذن اللہ، کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ وہاں اللہ نے ایبسولوٹ اتھارٹی کا تذکرہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ، میں خلق کر رہا ہوں اپنی مرضی سے بشر کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور جب فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم پھر جب روح کو مجھے پھونکتا ہوا دیکھ لو اور وہ شکل پوری بن جائے تو سجدے کے اندر گر جانا۔ لیکن یہاں عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں ایک شکل پرندے کی، من الطین کحیۃ الطیر، اس کی حیت طیر جیسی ہوگی، پرندے جیسی ہوگی، فانفخ فیہ، اس کے بعد میں اس میں روح پھونک دوں گا، فیکون طیرا، اور وہ اڑنے لگ جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی مرضی سے ہی کر رہا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ اللہ نے تخلیق کی اتھارٹی جو ایک ایبسولوٹ اس کا ڈومین ہے، اس میں اس نے اپنے ولی کے ذریعے سے یہ ایک عجائب ظہور پذیر کرایا۔ تو اب کیا اس کے ذریعے سے عیسیٰ خدا ہو گئے؟ ہرگز بھی نہیں، معاذ اللہ۔
عیسیٰ نے جو کچھ کیا وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کے تحت کیا. عیسیٰ کی ولایت اللہ کی اس ورٹیکل ولایت سے ڈرائیو ہوتی ہے جو اللہ سپریم ولایت رکھتا ہے. عیسیٰ کی ولایت خدا کی ولایت سے اس کا سلسلہ جوڑ رہا ہے. عیسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باذن اللہ کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں کچھ اور نبیوں کے جو اولیاء خدا ہیں ان کے بھی تذکرے موجود ہیں جہاں پر ان کی اتھارٹی کو یا انہوں نے جس طرح اس ولایت تصرف یعنی یونیورسل اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا اس کی قرآن مجید نے مثالوں کو پیش کیا. جیسے کہ سورہ سوات میں جناب سلیمان کا تذکرہ کیا اور کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا تابع کر دیا، پھر وہ اپنی نرمی سے جس طرح چاہتے تھے اس کو چلاتے تھے. اب ہوا خدا کی، اس کا چلنا، اس کا تیز ہونا، ہلکا ہونا، گرم ہونا، سرد ہونا، یہ سب خدا کی اتھارٹی ہے. لیکن ہم نے اس ہوا کو مسخر کر دیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ کہ اب وہ جو مسخر ہو گئی ہوا یعنی اس کو اختیار میں دے دیا کس کے؟ جناب سلیمان کے. اب وہ جس طرح چاہیں اسے چلائیں، نرمی سے چلائیں، اپنی مرضی سے چلائیں، اپنی کشتیوں کی روانی کے لیے اس کے زور کو استعمال کریں. اب یہ ان کی اتھارٹی. یہ سورہ سوات کی جو جناب سلیمان کی اس اختیار کی جو آیات ہیں اس کی بالکل پیرلل آیات جو ہیں سورہ انبیاء کے اندر بھی موجود ہیں. سورہ انبیاء میں اسی سبجیکٹ پر بات کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے سلیمان کے لیے تند ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی تھی جس سرزمین میں ہم نے ان کے لیے برکت دی. یعنی وہ ہوا جس کو تند بتایا، اسٹرانگ ونڈ، وہ ہوا جسے آندھی کے طور پر قرآن مجید نے متعارف کرایا. اسٹرانگ بلوئنگ ونڈ جب اسے سلیمان کے اختیار میں دے دیا، تصرف میں دے دیا، ان کی کمانڈ میں دے دیا تو وہی آندھی جو ہے وہ نرم خوشگوار ہوا بن گئی اور پھر جیسے سلیمان چاہتے تھے ویسے وہ چلتی تھی، ان کی بحری کشتیوں کی روانی میں مددگار ثابت ہوتی تھی. اب یہ آندھی نسیم سبا میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ سلیمان کی کمانڈ سے تبدیل ہوئی، ان کے اختیار سے تبدیل ہوئی. لیکن کیا اس اختیار سے سلیمان خدا بن گئے؟ یہ اختیار سلیمان کو کیسے ملا؟ باذن اللہ. یہ ہے ورٹیکل اتھارٹی کہ حقیقت میں اتھارٹی خدا ہی کی ہے لیکن اس نے اپنے ولی کو اس پر تصرف دیا. اب وہ ولی چاہے تو اسے گرم ہوا کے طور پر چلائے، سرد ہوا کے طور پر چلائے، ٹھنڈی سے چلائے، ہلکی چلائے، تیز چلائے، آندھی بنائے، نسیم صبا بنائے، یہ سارا اس ولی کا اختیار ہے. پھر یہ گفتگو آگے بڑھی اسی سورہ سوات میں 36، 37، 38، 39 مسلسل آیات ہیں. ارشاد ہوا وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور پھر ہمیں کیا کیا؟ شریر لوگوں میں سے شیاطین کا لفظ استعمال کیا. وہ جو معمار تھے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو بھی سلیمان کا تابع کر دیا. اب یہاں شیاطین کا لفظ استعمال کیا جن و انس میں سے، یعنی جو نافرمان تھے، وہ جس بھی حیثیت میں تھے، ان میں معمار یعنی عمارتیں تعمیر کرنے والے. اب جناب سلیمان کے دور میں کیا تعمیرات ہوئیں، یہ جب انبیاء کی تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری ایک حیران کن ریویلیشنز ہوتی ہیں. ہیکل سلیمانی کا بھی تذکرہ آتا ہے اور بہت ساری جو عمارات تعمیر ہوئیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے وہ جو معمار تھے نا، وہ بنانے والے شیاطین میں سے، یعنی شرپسند لوگ، ناپسندیدہ لوگ، یا سلیمان کے راستے میں ریزسٹنس اور شرارت کرنے والے لوگ، ان پر بھی ان کو اتنا اختیار دے دیا تھا کہ جو انہوں نے چاہا ان معماروں سے کام لے لیا. یعنی وہ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں آ گیا، ان کے اختیار میں دیا. پھر سمندر میں غوطہ لگا کر ان کے لیے موتیاں نکال کر لانے والے، جواہرات سمندر کے سینے سے جو بھی بہترین چیزیں تھیں نکال کر لانے والے تاکہ کاروبار سلطنت اور حکومت چل سکے، انہیں بھی ان کے اختیار میں دیا.
پھر 38ویں آیت میں ارشاد فرمایا وآخرین مقررین فی الاسفاد، پھر کچھ شیاطین شرپسند پابند سلاسل بھی تھے، ان کو ہم نے بند کر کے رکھا تھا، انہیں بھی ان کے اختیار میں دے دیا کہ چاہو تو انہیں بند کر کے رکھو، چاہو تو انہیں کھول دو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اختیار، اتھارٹی، تصرف، ورٹیکل اتھارٹی کا تذکرہ ہے کہ معمار بھی جو چاہے بنواؤ، شہر تعمیر کراؤ، جس طرح چاہو، سمندر میں غوطے لگائیں، موتی نکال کر لائیں، شر پسندوں کو بند کر کے رکھو یا آزاد چھوڑ دو، جس طرح چاہو تمہارا کنٹرول ہے، جیسے چاہو سلطنت خدا دا جو خدا کی دی ہوئی سلطنت ہے، جس طرح چاہو اسے چلاؤ۔ اس کے بعد 39ویں آیت میں ارشاد فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، فامنن وامسک، اب چاہو تو کسی کو عطا کرو اور چاہو تو کسی سے روک لو، بغیر حساب، تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ بڑی ہی ایک حیران کن یہاں پر ڈسکشن ہے قرآن مجید کی جناب سلیمان کے حوالے سے، اور خصوصاً اس آیت کے حوالے سے جو 39ویں آیت ہے سورہ صاد کی، کہ جس میں اس یعنی جو کچھ جناب سلیمان کا اختیار ہے، ہوا کا مسخر ہونا، معماروں کا مسخر ہونا، غوطہ خوروں کا مسخر ہونا، شریر لوگوں کا مسخر ہونا، یہ سب اختیار دے کر اور انہیں جناب سلیمان کے تصرف میں دے کر پھر ارشاد فرمانا ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو لوگوں کو دو، جسے چاہو دو اور جسے چاہو روک لو، بغیر حساب، اس کا تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب جب اس آیت پر غور کرتے ہیں تو لفظ عطا استعمال ہوا، یعنی عطا ان لمیٹڈ گفٹ، یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے، عطا ہے، عطا کر کے کوئی واپس تو نہیں لیتا، عطا ہے، نہیں ولی خدا کو عطا ہوتی ہے، اور عطا بھی کون سی ہے؟ ان لمیٹڈ گفٹ ہے، یہ نہیں کہ تم 1 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہو، 6 مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، نہیں، ان لمیٹڈ گفٹ، ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا ان لمیٹڈ گفٹ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ تمہیں اس گفٹ پر اختیار ہے، فامنن اور امسک، جسے چاہو اسے فیضیاب کرا دو اور جسے چاہو اس عطا، اس تصرف سے ہٹا دو، دور کر دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بغیر حساب، مکمل تمہارا ڈسکریشن ہے، تم سے اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ اسے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں لیا، اسے زیادہ کیوں دیا، اسے کم کیوں دیا، بالکل کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، یہ 100% ٹوٹل ایبسولوٹ تمہارا ڈسکریشن ہے، کیونکہ یہ ہمارا ان لمیٹڈ گفٹ ہے اور یہ ہم نے اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے، یعنی جناب عیسیٰ کے جو ہم نے معاملات آپ کے سامنے پیش کیے، جناب سلیمان کا تذکرہ پیش کیا، یہ سارا کا سارا آپ دیکھیے ایسی اتھارٹی کا تذکرہ ہے جو عجائبات میں سے ہے، ہواؤں کو مسخر کرنا، سمندر کے سینوں کے اندر اپنے اختیار کو استعمال کرنا، ایسی معماری اور ایسی عمارتیں تعمیر کرنا جو عقل کو حیران کرنے والی ہوں، زندوں کو، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں میں روح پھونک دینا، مٹی کے پتلوں کا ہوا میں اڑ جانا، یہ سارا کا سارا عجائبات ہیں، اور یہ سب صرف خدا سے اس کی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن خدا نے اپنی یہ اتھارٹی اپنے اولیاء کو دی، اور یہ اولیاء کی وہ اتھارٹی ہے جسے ہم ولایت تصرف کہتے ہیں، یعنی یونیورسل اتھارٹی۔ اب اس اتھارٹی میں یہ بات دوبارہ میں زور دے کر کہوں کہ یہ اتھارٹی ہاریزونٹل نہیں ہے، یہ اتھارٹی ورٹیکل ہے، ساری سپریم اتھارٹی خدا ہے، ولایت سپریم خدا ہے، خدا کی ولایت سے دیگر اولیاء جو ہیں وہ اس اتھارٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے انبیاء ہوں، چاہے وہ نبی آخر زماں ہوں، اور چاہے اس کے بعد جو ہے آئے ولایت کی روشنی میں جناب امیر المومنین ہوں، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں آنے والے ائمہ ہوں۔ یہ خدا کی زمین پر نیابت کا ایک سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ اولیاء خدا خدا کی اس اتھارٹی سے اتھارٹی کو ڈرائیو کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات برمائیں۔ ولایت کے عنوان سے جو کل ہم نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی،
اس میں ہم نے جو 4 ڈائمنشنز بیان کیے ان میں سے ایک ڈائمنشن ولایت محبت ہے. اچھا، ولایت محبت کے اس ڈائمنشن کو تقریباً مسلمانوں کے سارے گروہوں نے تسلیم کیا، اگرچہ کہ دیگر گروہوں کا اہل تشیع سے ناپسندیدگی ہے. اس کے باوجود بھی ولایت کے اس پہلو سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آئے درود کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جن کی پر درود پڑے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ان سے محبت کرنا جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل ہے. اسی طرح آئے مودت کو بھی اسینشلس آف فیتھ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے محبت، وہ محبت جو آل محمد کی محبت ہے وہ ہم پر لازم ہے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس آئے ولایت پر اگر آئے مودت پر اگر غور کریں تو اس کا پھیلاؤ بہت مختلف ہے. ہم چونکہ سرسری پڑھتے ہیں لہٰذا اس پر گزر جاتے ہیں، لہٰذا غور و فکر بھی نہیں کرتے. لیکن اگر اس آیت کے سے پہلے، ایگزیکٹ اس آیت سے پہلے جو ٹکڑا قرآن مجید میں پیش کیا گیا اور اس آیت کے فوراً بعد کے ٹکڑے کو اگر غور کیا جائے تو ہم پر بہت سارے معنی اور مفہوم کھلتے ہیں. ارشاد ہوا ذالک الذی یبشر اللہ، یہی تو ہے وہ اللہ کی بشارت، عبادہ الذین، کس کے لیے؟ ان بندوں کے لیے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالحات انجام دیتے ہیں. یہ ایک سرٹیفیکیشن ہے اللہ کی طرف سے. باقی سارے بندوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، کوشش کرو، اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو. لیکن یہاں سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ خوشخبری، یہ بشارت ان بندوں کے لیے جن کو اعمال صالحہ کا ہم نے سرٹیفکیٹ دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور خوشخبری کیا ہے کہ ہم نے تمہاری محبت کو اس رسالت کی خدمت کی کاسٹ اور اجر کے طور پر رکھ دیا. اور جو اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ومن یفترق حسنۃ فنزد لہ فیہا حسنہ، جو بھی اس خوبی کو، اس نیکی کو، یعنی محبت آل محمد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، فنزد لہ فیہا حسنہ، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. خدا غفور بھی ہے اور خدا شکور بھی ہے. اب اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو ایک اور نقطہ اس آیت سے بڑے عقل کو حیران کرنے والا نکلتا ہے، اور وہ ہے لفظ قربہ. جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں اور عربی لنگوسٹکس پر جو حاوی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لفظ قربہ اس میں تفضیل ہے، یعنی فضیلت کا ناؤن ہے. یہ جیسے انگریزی میں بہت سارے ناؤنز ہوتے ہیں جس سے گلوریفیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح یہ عربک میں ایک گلوریفیکیشن کا ناؤن ہے. اور اگر اس کو زیادہ غور سے دیکھا جائے تو یہ گلوریفیکیشن کا ناؤن حیران کن بات یہ ہے کہ فیمینن جینڈر میں ہے، مونس کے جینڈر میں ہے، مذکر میں نہیں ہے. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ یہ واحد مونس ہے، سنگولر فیمینن جینڈر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو بیان کس طرح کیا گیا کہ یہ خوشخبری ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی تو ہے بشارت ان بندوں کے لیے جو آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کا سرٹیفکیٹ ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. قل، کہو، بیان کرو اس خوشخبری کو. اور یہ قل بالکل اسی طرح کا امر ہے، اسی طرح کا حکم ہے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون. صیغہ امر، حکم ہے پیغمبر کو کہو. اب ہم جو بشارت دے رہے ہیں پیغمبر بتاؤ، کہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر تم نہیں دے سکتے ہماری رسالت کی خدمات کا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے، قربا سے تم محبت رکھو. قربا سے تم محبت رکھو. اس وقت ہم صرف قربا پہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمارے اقربا، میرے اقربا، کچھ نہیں. الا المودۃ فی القربى، قیمت جو ہے وہ، اجر جو ہے
رسالت کی خدمت کا، قربا کی مودت ہے۔ اب اس لفظ قربا، یہ لفظ قربا ہے واحد مؤنث، یہ لفظ قربا ہے سنگولر فیمنن جینڈر، لفظ قربا ہے اسم تفضیل یعنی فضیلت کا اسم، گلوریفیکیشن کا اسم۔ تو اب پیغمبر کی رسالت کا اجر واحد مؤنث کی مودت، کچھ بات سمجھ میں آئی؟ پیغمبر کی رسالت کا اجر واحد مؤنث، فیمنن جینڈر میں بات کی ہے، فیمنن جینڈر ہے اور سنگولر فیمنن جینڈر ہے، واحد مؤنث ہے اور فضیلت کا اسم ہے، گلوریفیکیشن کا اسم ہے۔ جب یہ آیت پڑھی پیغمبر علیہ السلام نے اور کہا فرض ہے قربا کی مودت، تو جناب ابن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تمام فرائض کو سمجھا اور بجا لائے۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے وہ فریضہ انجام دیا۔ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے وہ فریضہ انجام دیا۔ اب جس فرائض کی طرف ہماری توجہ دلاتے گئے، ہم ان فرائض کو انجام دیتے چلے گئے۔ اب یہ کون سا فریضہ ہے جو ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی محبت ہے جو فرض کر دی گئی؟ یہ کون ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے جناب ابن عباس نے لفظ فرض استعمال کیا۔ یہ کون ہے جن کی محبت فرض کر دی گئی؟ ابن عباس نے لفظ فرض کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ ان کی مودت کا سوال کرنا نبی پر واجب کیا گیا تھا، قل کے ذریعے سے۔ قل صیغہ امر ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ جو چیز نبی پر واجب ہو جائے، امت پر لازمی طور پر فرض ہو جایا کرتی ہے، تو نبی پر واجب ہے کہ ان کی محبت کو مانگو، اور امت پر فرض ہے کہ ان کی محبت کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ تو جب ابن عباس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ الا المودۃ فی القربا، قربا کی مودت، وہ کون ہے قربا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ، علی و ابناہما، فاطمہ، علی اور ان کے بیٹے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دائرہ رسالت کا مرکز وہ واحد مؤنث جس کے لیے پیغمبر نے کہا ام ابیہا، سوجی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، خاتون جنت، خاتون قیامت۔ سوجی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، خاتون جنت، خاتون قیامت، شافع محشر پہ بلند تر سلوات۔ ام ابیہا اب سمجھ میں آیا کیوں کہا تھا پیغمبر نے ام ابیہا؟ ام ابیہا کیوں کہا تھا؟ ام کا مطلب کیا ہے؟ مرکز، باپ کی ماں نہیں، باپ کیا ہے؟ رسالت، رسالت کا مرکز، رسالت کے دائرے کا مرکزی نقطہ، رسالت کے محور، سارے سرکمفرنس کے درمیان کی چیز، رسالت کی روح، رسالت کی عظمت، رسالت کا وقار، قربا۔ تو یہ ہے جناب مقام جناب فاطمہ، اور یہ ہے ولایت جناب فاطمہ، ولایت جناب فاطمہ۔ یہ میں نے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا، یہ ہے ولایت جناب فاطمہ۔ تو اب جو نبوت کا دائرہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا
मवद्दता फिल कुर्बा। ये वाहिद मुअन्नस और जो कुछ इस मुअन्नस वाहिद के साथ जुड़ा हुआ है उसकी मोहब्बत जो है वो विलायत मोहब्बत उसको कहा जाता है। अब कुर्बा को वाहिद मुअन्नस सिंगुलर फेमिनिन जेंडर वो सेगा है, तो पैगंबर ने नाम एक नहीं लिया, सेगा वाहिद मुअन्नस का है, पैगंबर ने 3 नाम और ले लिए। इससे पता क्या चला कि मवद्दत का मरकज एक है। जैसे दायरा कितना भी वसी हो जाए मरकज एक ही रहता है, मवद्दत का मरकज एक है, जैसे फातिमा कहते हैं। फजीलतों का मरकज एक है, अजमतों का मरकज एक है, मोहब्बतों का मरकज पैगंबर की उस रिसालत का अज्र अदा करने के लिए एक है, और वो मरकज जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और फिर उस मरकज के साथ जो ताल्लुक जोड़ा गया, सूरह रहमान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युख़रिजु मिनहुमा लुलु वल मरजान। ये 2 दरिया हैं जो बाहम बहा दिए, अली और फातिमा 2 दरिया हैं जो बाहम बहा दिए। ऐ रसूल तुम इनके दरमियान हद फासिल हो, व यख़रिजु मिनहुमा लुलु वल मरजान। और फिर इन दरियाओं के बाहम मिलने से वो हसन और हुसैन और लुलु वल मरजान पैदा हुए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने अल्लाह की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। सलवात बर मोहम्मद। अभी देखिए कि यहां पर भी एक बहुत अहम नुक्ता है। अब जो जनाब फातिमा के साथ जुड़ गया, मवद्दत के दायरे का नुक्ता क्या है, मरकज क्या है, जनाब फातिमा ज़हरा। कुल ला उसलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कोई अजर नहीं है, कोई कॉस्ट तुम दे नहीं सकते, कोई सिला तुम नहीं दे सकते इस रसालत की खिदमत का, सिवाय इसके कि तुम उस वाहिद मुअन्नस से मवद्दत रखो। और उस वाहिद मुअन्नस उसे उस मरकज़ रिसालत करार दिया गया, रिसालत की सारी मेहनत और कोशिश का मरकज करार दिया गया। अब आपको समझ में आया कि पैगंबर आपको उम्मे अबीहा कहकर क्यों पुकारा करते थे। पैगंबर आप बेटी को बाप की माँ, और बाप कौन, रसूल, यानी रिसालत की माँ, रिसालत का रिसालत का मरकज, रिसालत के दायरे का नुक्ता, मरकजी नुक्ता क्यों कहकर पुकारा करते थे। इसलिए कि कुरान कह रहा है कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रिसालत के इस सारे फैलाव का फ़कत एक ही अजर हो सकता है, वो ये कि इस नुक्ते से मोहब्बत की जाए, वाहिद मुअन्नस, और बाकी जो कुछ है वो सारा इसी नुक्ते रिसालत, अज़मत नुक्ते रिसालत का फैलाव है। वो नुक्ता जिसे, वो मरकज़ दायरे का, रिसालत के दायरे का मरकज़, जिसे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। ये विलायत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बहुत समझने वाली बात है और बहुत दिल में उतर जाने वाली बात है। ये विलायत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम है। वाहिद मुअन्नस के सिगे के अंदर इसमें तफजील, यानी वो नाउन जो ग्लोरिफिकेशन का नाउन है, उसको इस्तेमाल किया और उसे मरकज़ रिसालत करार दिया और उसके लिए मोहब्बत का सवाल किया। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, क्या ये मवद्दत जो जनाब फातिमा, जनाब अली मुर्तज़ा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले पैगंबर के लिए मांगी गई, क्या उसकी वजह कोई रिश्तेदारी है? चूँकि वो रसूल की बेटी हैं, वो रसूल के भाई हैं, वो रसूल के नवासे हैं, क्या ये वजह है इसकी? खुदा का मयार मुख्तलिफ है, वहाँ रिश्तेदारियाँ कोई मयार का उसूल नहीं है, वहाँ उसूल मुख्तलिफ हैं, मयार मुख्तलिफ हैं। सूरह मरियम के अंदर इरशाद हुआ इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजलु लहुमुर रहमानु वद्दन। अब फिर वही लफ्ज़ आमनू व अमिलुस सालिहात,
دیکھیے میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ اکٹھا استعمال ہوگا آمنو و عمل صالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ ان سرٹیفائیڈ لوگوں کی گفتگو ہے، ان سرٹیفائیڈ لوگوں کی جن کے لئے قل لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، جن کے اعمال صالحہ کو سرٹیفائی کیا قرآن نے۔ اب انہی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں؟ نہیں، میں ترجمہ وہ پڑھ آپ کو بتا دوں جو جناب احمد رضا خان بریلوی، جو ہمارے برادران اہل سنت کے بریلوی مکتبہ فکر کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا بس وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، خدائے رحمان ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، خدائے رحمان ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں ود رکھ دے گا، یعنی مودت کا اصول بنا دے گا، اور ان کے لیے مودت کا اعلان کر دے گا۔ اور جب خدائے رحمان نے ان کے لیے مودت کا اعلان کیا تو ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو وہ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے لیے مودت کا اعلان کیا گیا، ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو ترغیب دی گئی، ان کے لیے مودت کا اصول بنایا گیا، اصول بنا کر اس کا اعلان کیا گیا، اور خدائے رحمان نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس لالچ کے تحت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی رشتہ داری کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، کسی خوف کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ کوئی لالچ ہے، نہ خوف ہے، نہ رشتہ داری ہے۔ آپ ایک محبت کے ایک رشتے میں، ایک محبت کی احساس میں، ایک محبت کی ذمہ داری میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود بخود وہ محبت کھینچ کر لائی ہے، اور پھر وہ محبت کیا فقط اسی مجمع کے لیے ہے؟ اس وقت ساری دنیا کے اندر، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، محبت کھینچ کر لا رہی ہے، کھینچ کر ایک مرکز کی طرف جمع کر رہی ہے، جسے مرکز عزاداری امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دے گا، اور ان کے لیے ود یعنی مودت کا اصول قائم کر دے گا۔ اس نے مودت کا اصول قائم کیا، اور اس مقام پر جا کر قائم کیا کہ اپنے رسول کی ساری رسالت کی اجر اور قیمت اور صلہ اس نے ان کی محبت اور مودت کے اندر رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 مشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان پہ بلند سر سلوات۔ اب دیکھیے کہ قربہ، لفظ قربہ، ہم مسلسل اس ولایت محبت کی اس آیت پر بات کر رہے ہیں، قربہ۔ اچھا، عربی میں قرابت کو دو طریقوں پر بیان کیا گیا، ایک قرابت ہے رشتے کے اعتبار سے، اور ایک قرابت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ لفظ قربہ اس میں تفضیل ہے، یعنی ایک وہ ناؤن ہے جس کے ذریعے سے گلوریفیکیشن کی جاتی ہے، تو جب قربہ کہا تو یہ رشتے کے اعتبار سے قرابت کی بات نہیں کی۔ رشتے کے اعتبار سے جب قرابت کی بات کی جاتی ہے تو عربی میں اسے قرابہ کہا جاتا ہے، القرابہ، اور جب فضیلت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے تو اسے قربہ کہا جاتا ہے۔ صیغہ تفضیل، گلوریفیکیشن کا ناؤن۔ اب یہاں نہ معاملہ رشتہ داری کا ہے، نہ یہاں پر معاملہ کسی فیورٹزم کا ہے، بلکہ یہاں پر معاملہ
فضیلت کا ہے، کیونکہ جہاں فضیلت ہوگی کوئی ایسے کام کی وجہ سے کہ جو خدا کی نظروں میں اتنا پسندیدہ ہو جائے کہ ساری جو پیغمبر کی رسالت ہے اس رسالت کا اجر، اللہ اکبر، پیغمبر آخر الزماں کی رسالت کا ذہن تصور کر سکتا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی کوششیں اور کاوشیں ایک طرف، اور پیغمبر اسلام کی کوشش اور کاوش ایک طرف، اور اس کا اجر جو ہے وہ قربا کی مودت، ان کی محبت میں رکھ دیا۔ یہ معاملہ رشتہ داری کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ آخری معاملہ کیا ہے؟ نواسا سجدے میں ہے، پیغمبر سجدے میں ہے، نواسا پشت پر ہے، پیغمبر نہیں ہٹاتے کہ یہ محبت رشتہ داری کی ہے۔ بھائی کو کاندھوں پر سوار کر لیا، کون سے دوش؟ جس کے اوپر مہر نبوت ہے، کہ کسی اور کے لیے ممکن تھا؟ کہ یہ معاملہ رشتہ داری کا ہے۔ بیٹی آ گئی پیغمبر کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں، باپ پیغمبر ہیں، فوراً مسند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنی ردا کندھے سے اتاری اور بیٹی کے لیے بچھا دی، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اسے اپنے پاس اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ یہ سب رشتہ داری کے معاملات نہیں ہیں، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کریم کے ان سوروں پر نظر ڈالیں جو بالکل ابتدا کے اندر نازل ہوئے، وہاں سے اس معاملے کی کھوج کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر، جو تنزیل کے اعتبار سے 15واں سورہ ہے۔ پہلا سورہ سورہ علق، دوسرا سورہ نون والقلم، تیسرا مزمل، چوتھا مدثر، پانچواں الحمد، 10واں سورہ فجر، اور 15واں سورہ سورہ کوثر۔ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور 5 لفظ ہیں اس میں سے۔ ان 5 لفظوں کو قرآن مجید میں دوبارہ پھر کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، انا اعطیناک، تمہیں عطا کر دی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جناب سلیمان کے واقعے میں عطا کا تذکرہ کیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ان لمیٹڈ گفٹ ہے، فامدن وامسک، جسے چاہو دے دو، جس سے چاہو روک لو، بغیر حساب۔ اس ان لمیٹڈ گفٹ کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہاں وہ اختیار سلیمان کے لیے ان لمیٹڈ تھا، اور یہاں پیغمبر کے لیے جب ان لمیٹڈ گفٹ کی کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے، انا اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ کوثر۔ اب کوئی کہتا ہے کہ کوثر نہر ہے، کوئی کہتا ہے چشمہ ہے، کوئی کہتا ہے خیر کثیر ہے، کوئی کہتا ہے اولاد کی کثرت ہے۔ بہت سارے اس کوثر کی تفاسیر اور لفظ کا مطلب بیان کیا گیا۔ حقیقت میں یہ لفظ جناب کوثر جناب فاطمہ زہرا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ وہ تانا پیغمبر کو عاص بن وائل کا کہ نہ تمہارا نام رہے گا نہ تمہارا نشان، تمہارے پاس تو بیٹے ہی نہیں ہیں، ہم نے تمہیں کیا دے دیا؟ کوثر۔ بیٹے تو نہیں دیے، کوثر دے دیا۔ اب وہ کوثر کیا ہے؟ وہ کوثر آپ کہیں بیٹی ہے تب، وہ کوثر ولایت ہے تب، وہ کوثر امامت ہے تب، وہ کوثر شفاعت ہے تب، وہ کوثر دلوں کی حکمرانی ہے تب۔ یعنی جس بھی مطلب سے آپ اس کوثر کو ڈیفائن کرنا چاہیں، پیغمبر ہم نے تمہیں وہ کوثر عطا کر دی۔ فصل لربک وانحر، اب اس کا سودا طے ہوگا اطاعت اور قربانی کے ذریعے سے۔ انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے بے نام نشان ہو جائے گا۔ 5 لفظ ہیں، پہلا لفظ اعطیناک، دوسرا لفظ کوثر، تیسرا لفظ وانحر قربانی، چوتھا لفظ شانئک۔
تمہارا دشمن. 5واں لفظ ابتر، بے نام و نشان. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ جو کوثر کا رشتہ جوڑا ونہر سے، پہلے حصے میں آتینا کا عطا کی بات ہو گئی، دوسرے حصے میں اطاعت اور قربانی کی بات ہوئی، اور تیسرے حصے میں دشمن کے انجام کی بات ہوئی. 3 ہی آیتیں ہیں اور 3 بڑے بڑے فیصلے ان آیات کے ذریعے سے ہو گئے. پہلے حصے میں کہا انا آتینا کل کوثر، تو جو تجھے کوثر دی نا پیغمبر، اس کوثر کا تعلق اب، یا اس کوثر کی قیمت اب اطاعت اور قربانی کے اندر ہوگی. اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہ کب نازل ہو رہا ہے سورہ؟ شاید اعلان رسالت کے 2 یا 2.5 سال کے اندر اندر. ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی، ابھی بدر نہیں لڑی گئی، ابھی احد نہیں ہوئی، ابھی خیبر و خندق نہیں ہوئی، ابھی غدیر کا موقع نہیں آیا، ابھی مکے کے 10 سال آپ نے نہیں گزارے، ابھی مکی زندگی کے 13 سال پورے نہیں ہوئے. اس وقت یہ سودا ہوا، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں اور ہم اس کی قیمت اطاعت اور قربانی کے اندر طے کرتے ہیں. اور پیغمبر نے جب اس کوثر کو حاصل کیا تو اس اطاعت اور قربانی کے اس بوجھ کو بھی پیغمبر نے اپنے اوپر پایا. اب وہ اطاعت اور قربانی، یہ انڈیفینٹ ٹینس میں قرآن مجید نے بات کی. یہ نہیں کہ پیغمبر مدینے کی زندگی میں اطاعت و قربانی ہوگی، مکے کی زندگی میں اطاعت و قربانی ہوگی، 10 سال ہوگی، 15 سال ہوگی، جب تک تم زندہ ہوگی. نہیں، یہ انڈیفینٹ ٹینس میں جب تک یہ کوثر ہے اس وقت تک اطاعت اور قربانی کا سفر چلتا رہے گا. اب اس اطاعت اور قربانی کے سفر میں کون کون شامل ہو گیا؟ فاطمہ، علی و ابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے بیٹے اس اطاعت اور قربانی کے سفر میں شامل ہو گئے. جناب علی کی اطاعت و قربانی کا سفر اس کوثر کے لیے. وہ کوثر کیا ہے؟ وہ کوثر یہی ولایت ہے، یہی اولا بتصرف ہونا ہے، یہی یونیورسل اتھارٹی ہے کہ اللہ نے اس اختیار کو ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ اختیار جس کا تصور انبیاء بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا. سلیمان کو کہا فَأَمْنُنْ وَأَمْسِكْ، جس کو چاہو دو، جس چاہو روک لو، بغیر حساب. اور جب محمد مصطفیٰ کو دیا تو اللہ اکبر، کچھ پتہ ہی نہیں اس اختیار کا، اس کے پھیلاؤ کا، اس کی وسعت کا، اس کی ڈیپتھ کا، اس کی میگنینمٹی کا. جناب علی مرتضیٰ نے قربانی دی، مسلسل قربانی، 53 سال برس کی عمر جناب علی مرتضیٰ کی اس قربانی میں گزر گئی. 10 سال کی عمر میں ہاتھ رکھا تھا پیغمبر کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد 53 سال علی کا ایک روز کا عاشور نہیں ہے، علی کا عاشور 53 برس پر محیط ہے. لیکن ایک قربانی، وہ اطاعت اور قربانی کا سفر. اے پیغمبر، یہ کوثر ہم نے تمہیں عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اطاعت کرو اور قربانی دو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کون سی قربانی دے پروردگار پیغمبر؟ ایک ایسی قربانی، ایسا طویل سفر اور مسلسل قربانی دیتا چلا جائے. یہ قربانی ہم نے قرآن کی تاریخ میں دیکھی، جب ابو الانبیاء جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. خواب پیغمبر کا ہے، وہ پیغمبر جس کے 2 بیٹوں میں نبوت کو اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا، اولاد اسحاق اور اولاد اسماعیل. وہ پیغمبر، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے جواب دیا، اسماعیل نے. اب یہ اسحاق کی بات نہیں ہے، یہ اسحاق کی بات نہیں ہے، یہ اسماعیل کی بات ہے. ہم نے ابھی جتنی باتیں کی، عیسیٰ کی بات کی، سلیمان کی بات کی، وہ اولاد اسحاق کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ اسماعیل کی بات ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا کر گزری ہے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بیٹا بھی نبی ہے. اب وہ بیٹا اسماعیل جس کی نبوت قیامت تک کے لیے، اولاد اسحاق کے بعد جس کی نبوت جب چلے گی قیامت تک، اولاد اسماعیل کی نبوت. بیٹا جواب دیتا ہے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. فلما اسلمت لہ للجبین،
فناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا له في الاخرين سلام علی ابراہیم. بس بیٹے نے باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. فلما اسلمت له للجبین، ذبح کرنا چاہتے تھے بیٹے کو، حکم خدا کی تعمیل کرنا چاہتے تھے، اطاعت کا سفر طے کرنا چاہتے تھے. فلما اسلمت له للجبین فنادیناه یا ابراہیم، ہم پکار اٹھے بس ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کذالک نجزی المحسنین، تم ہمارے صاحب احسان بنتے ہو. ان ھذا لہو البلاء المبین، ارے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا معمولی بات ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی بات ہے. بیٹے کا اپنے سامنے کٹا ہوا پانا یہ بہت مشکل کام ہے. بیٹے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اب ہم نے اسے تبدیل کر دیا، اس ابراہیم ذبح عظیم سے، اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا. اسماعیل کو یہاں بچا لیا اور بہت بڑی قربانی سے اس کو تبدیل کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذُبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ، اور جو تمہاری اولاد میں آخر میں آنے والے ہیں نا، ان کے لیے اس عظیم قربانی کا رکھ دیا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر ہمارا سلام ہو. وہ عظیم شہادت، عظیم وہ ذبح عظیم، ترکنا لہ فی الآخرین، اب وہ جو ترک ہوئے اور آخر میں آنے والوں کے لیے رکھا گیا. اولاد اسحاق میں نہیں رکھا گیا، اولاد اسماعیل میں رکھا گیا. اور کس کے لیے رکھا گیا؟ اسماعیل کے اولاد میں کتنے نبی ہیں؟ ایک پیغمبر اسلام، ایک نبی. ترکنا لہ فی الآخرین، آخر میں آنے والا. اور آخر میں کون آیا؟ محمد مصطفیٰ. ان کے اولاد میں رکھ دیا. وترکنا لہ فی الآخرین، آخر میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا. اب وہ وہاں ابراہیم کے ساتھ وعدہ ہوا تھا. کب؟ جب چھوٹے سے تھے جناب اسماعیل، تب وعدہ ہوا تھا. اب یہاں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، 2-2.5 سال مشکل سے گزرے تھے. سورہ کوثر نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر. وہ اتھارٹی، وہ یونیورسل اتھارٹی جس کا تصور کرنا محال ہے. کسی نبی کو وہ اختیار نہیں دیا جو اختیار تمہیں عطا کیا. وہ کوثر جو تمہیں دی، جسے سپر ابنڈنس کہو تب، جسے فضیلتوں کا پہاڑ کہو تب، جسے خدا کا اختیار کہو تب، جسے ولایت کہو تب، جسے فاطمہ کہو تب. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب پیغمبر یاد ہے، اس کے لیے اطاعت کرنی ہوگی. اور قربانی، کون سی قربانی؟ مسلسل قربانی. اور وہ قربانی وترکنا لہ فی الآخرین، آخر میں آنے والوں کے لیے جو باقی رکھی گئی، جو آخر میں آنے والوں نے وفدیناہ بذبح عظیم، اس مقتول ہوتے ہوتے بچا لیا گیا اسماعیل، اور آنے والوں کے لیے باقی رکھا گیا. وترکنا لہ فی الآخرین، اس قربانی کا خیال رکھنا. انا شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. وہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی، وہ قربانی اس کوثر کے سورے میں اس قربانی کی تشدید کرائی گئی. ابھی 13 سال مکے کے نہیں گزرے، 10 سال مدینے کے نہیں آئے، حجۃ الوداع نہیں ہوا، ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بدر و احد نہیں لڑی گئی، لیکن یہ قربانی کی تشدید عہد پیغمبر سے کرائی گئی کہ پیغمبر یاد رکھنا وہ قربانی، اطاعت اور قربانی کا سفر. 2 حدیثیں ہیں جو بہت کوشش کے ساتھ پرپزلی چھپائی جاتی ہیں، اور اگر ان حدیثوں کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تو سورہ کوثر، آیا مودت، وَسَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم، آیا ولایت، یہ سارے کے سارے ان 2 حدیثوں سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. پہلی حدیث
جناب ام سلمہ راوی ہیں اور برادران اہل سنت کے عظیم محدثین نے، مفسرین نے ان احادیث کو رقم کیا، ان احادیث کو مینشن کیا، بہت زور دے کر مینشن کیا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے اور جناب ام سلمہ حجرے سے باہر تشریف رکھتی تھیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چھوٹا بیٹا پیغمبر کے ساتھ حجرے میں کھیل رہا تھا۔ بچہ پیغمبر کے سینے پہ تھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی، آہستہ آہستہ رونا شدت گریہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس شدت گریہ کی کیفیت کو میں نے جب محسوس کیا تو میں نے دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، خیر تو ہے؟ بچہ سینے پر کھیل رہا ہے اور آپ اتنی شدت کے ساتھ رو رہے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آسمان و زمین کے بننے سے پہلے اور اس کے بعد تک کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ وہ ملک پہلی بار آیا جب سے اس آسمان و زمین کا وجود ہوا، اور وہ یہ پیغام لایا کہ پیغمبر، جس بیٹے کو آپ سینے پر بٹھا کر خوش ہو رہے ہیں، جو کھیل رہا ہے، ایک روز آپ کی امت کے ہاتھوں دشتے صحرا میں قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کے لیے اور اسماعیل کے لیے، اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا گیا۔ پیغمبر، یہ بچہ ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ مٹی اٹھائی اور ایک شیشی میں جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ فرشتہ مجھے اس مقام کی مٹی بھی دے گیا، یہ میرے حسین کی مقتل کی مٹی ہے۔ کہا ام سلمہ، احتیاط سے رکھنا، تم اس وقت تک زندہ رہو گی جب تک حسین قتل ہوگا۔ اس روز میرا بیٹا ذبح کیا جائے گا، اس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ یہ حدیث پیغمبر نے یہ گفتگو جناب ام سلمہ سے کس طرح کی، بی بی فرماتی ہیں کہ ایسا شدت گریہ تھا پیغمبر پر کہ حیران کن شدت گریہ۔ دوسری حدیث جو تمام محدثین اور مفسرین نے لکھی، امام حسین علیہ السلام جب روز عاشور قتل ہوئے، جناب ام سلمہ نے اور جناب ابن عباس نے سحر کے وقت ایک خواب دیکھا۔ جب آپ دو گرمی کی شدت سے آرام کر رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے سر پر خاک ہے اور آپ کی داڑھی پر خاک اور خون ہے، آپ کے لباس پہ جا بجا خون لگا ہوا ہے۔ آپ بہت حیرانی کے عالم میں اور شدید گریہ میں۔ ام سلمہ نے پوچھا، پیغمبر خیر تو ہے؟ کہ ام سلمہ، میرا بچہ حسین کربلا کے دشت میں ذبح کر دیا گیا۔ ہائے، بی بی گھبرا کر اٹھی، دوڑ کر اس شیشی کو نکالا جو پیغمبر امانت کے طور پر دے گئے تھے۔ دیکھا تو شیشی خون ہو چکی تھی۔ ہائے، حسین قتل ہو گئے تھے۔ ابن عباس نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، جناب ام سلمہ کو آ کر خواب بتایا۔ ام سلمہ نے کہا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا اور شیشی دکھائی، حسین قتل ہو چکے، حسین قتل ہو چکے۔ ہائے عزیزو، حسین کے ساتھ بھی کیسے وہ ساتھی جو قتل ہوئے۔ ارے مدینے سے، مکے سے نکلے حسین، ہر آدمی قافلے کو آپ سے دور کر لیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ کہیں ٹاکرا ہو جائے، حکومت کی
مصیبتیں ہم پر آ جائیں. ایک قافلہ زہیر ابن قین کا بھی چل رہا تھا. دور پڑاؤ ڈالتے تھے زہیر، حسین ابن علی کے قافلے سے دور اپنا قافلہ روکتے تھے. ایک روز آپ نے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہو زہیر ابن قین سے فرزند رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں. غلام نے زہیر کو بلایا، جا کر پیغام دیا. زہیر سوچنے لگ گئے. بیوی نے سوال کیا، زہیر وائے ہو تجھ پر؟ ہائے کتنے افسوس کی بات ہے، فرزند رسول تجھے آواز دے اور تو سوچ میں مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر. کربلا کے ایسے تھے شہید. بس بیوی کے یہ جملے سنے فوراً اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے. امام نے اپنے سفر کی وجہ پیش کی اور کہا کہ ہمارا ساتھ دو گے. زہیر نے کہا میں قافلے والوں کو خدا حافظ کہہ لوں. بس قافلے والوں کو خدا حافظ کہا، بیوی ساتھ ہوئی اور حسین کے ساتھ زہیر کا کربلا کی طرف سفر شروع ہوا. دوران سفر مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی. ہانی کی لاش اور مسلم کی لاش کوفے کی سڑکوں پر گھسیٹی جا رہی تھی. قاصد کے نام ہاتھ ایک خط دیا اپنے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر کو، جو کوفے میں تھے، ابن زیاد کی فوجوں سے بچے ہوئے تھے، کہیں پوشیدہ تھے، کسی بلانے والے کا انتظار کر رہے تھے، کسی آواز کے لیے بے چین تھے، کسی ایسے مقام پر تھے کہ جہاں ابن زیاد کی نظریں نہ پہنچیں. قاصد کو خط دیا. بس معجزے سے قاصد اس مقام پر پہنچا. یہ ولایت تصرف ہے، یہ ولی کا اختیار ہے. ولی کا اختیار ہوا پر ہے، ولی کا اختیار زمین پر ہے، ولی کا اختیار سورج و چاند پر ہے، ولی کا اختیار انسان کی حیات پر ہے. ولی خدا نے، یہ خط کسی معمولی شخص کا نہیں ہے، ولی خدا کا خط ہے. کہ کوئی پوچھے کہ قاصد کیسے پہنچا اتنے ناکوں میں، اتنی فوجوں میں، قاصد حبیب تک کیسے پہنچا؟ قاصد ولی کا ہے، خط ولی خدا کا ہے. دق الباب کیا. حبیب دسترخوان پر بیٹھے تھے. نہ روٹی کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھتا تھا، نہ آپ کی زوجہ کا ہاتھ بڑھتا تھا. منتظر تھے کسی کے سوال کے، کسی کی آواز کے. دروازے پہ دستک سنی تو کچھ خوف ستاری ہوا، کہیں ابن زیاد کے لوگوں نے اس خفیہ مقام کو تو نہیں ڈھونڈ لیا. خاموشی سے دروازے کے قریب آئے، پوچھا کون ہو؟ قاصد نے کہا انا قاصد الحسین. انا قاصد الحسین. اختیار دروازہ کھول دیا، خط پیش کیا. قاصد نے آنکھوں سے لگا لیا. ہائے حبیب، آپ کے دل کی مراد پوری ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست کو کربلا پہنچنے کا حکم صادر فرمایا. آ جاؤ حبیب، آ جاؤ، عہد وفا کے دن قریب آ گئے، عہد وفا کے دن قریب آ گئے. بس حبیب نے گھوڑا غلام کے ذریعے سے باہر بھیجا اور اس کے بعد پھر حبیب امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچ گئے، خدمت میں پہنچ گئے. حبیب کے آنے کی خبر ہوئی تو ایک جشن کا، ایک عجیب خوشی کا سماں ہو گیا. خیمے میں خبر گئی حبیب آئے. جناب زینب نے کہا مفیزہ ہمارا سلام کہہ دیجئے. ہائے جناب حبیب کو جب سلام ملا شہزادی کا تو امامہ اتار کر پھینک دیا. زینب کس کی بیٹی ہے؟ قربا، مرکز دائرہ نبوت، ام ابیہا فاطمہ زہرا. ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ. بس عزیزو باقی رات آئی.
جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کیا، دوستوں کو جانے کے لیے کہا، جب تک چراغ دوبارہ جلایا تو سارے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. صاحب کی نمائندگی زہیر نے تقریر سے کی، مسلم نے اسے جانے کی، حبیب نے مظاہر نے کی. ایک کے بعد دوسرے جب عاشور کے دن گرتے چلے گئے. حسین ایک ایک کی لاش لا کر اس خیمے میں رکھتے گئے جو آپ نے لاشوں کے لیے بنا رکھا تھا. ایک ایک لاش کو سنبھال کر لائے، ایک ایک لاش کو خیمے میں رکھا. جب یکا تنہا ہو کر میدان کی طرف چلے اور زیر خنجر تیز چمر گئے، حبیب کو خدا حافظ کہہ چکے، مسلم نے اسجا کو کہہ چکے، زہیر کا لاشا اٹھا چکے، جون غلام کا لاشا اٹھا چکے، عبداللہ ابن بہب کلبی کی ماں سے تعزیت کر چکے. حسین اب زیر خنجر ہیں. بے اختیار جناب زینب نے آواز دی، عمر سعد میرا بھائی کہاں ہے؟ بس اس آواز کو سننا تھا. خیمے سے ایک بچہ تیزی کے ساتھ نکلا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا گوشہ چشم سے کہ حسن ابن علی کا چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن حسن مقتل کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے. آواز دی، بہن روک لو، بہن روک لو، بہن بچے کو روک لو. زینب دوڑی نہ روک سکی. بچہ حسین ابن علی کے پاس پہنچ گیا. ریشم خنجر چلانا چاہتا تھا، دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیے. میرے چچا کو نہ قتل کروائی، مجھے تلوار اٹھ چکی تھی، وہ ان بازوؤں پر پڑی. بچے کے ہاتھ کٹ گئے. بلکتا ہوا بچہ ہاتھ بڑھایا، امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا. وہ آخری شہادت جو حسین کے ساتھ ہوئی. ہائے حسن مجتبی، ننھا بچہ چچا پر قربان ہوا.